اور میں المحنت پہ آ گیا نا, انجینئر کو میں بتا رہا ہوں, ایسا بھاگے گا نا تو. لیکن تیرے سامنے جو قوم بیٹھتی ہے نا وہ تجھ سے بھی زیادہ ذلیل ہے. وہ کہتی ہے بھائی جتنا مرضی ذلیل کر لو, ہم نے انجینئر کے نام کا کلمہ پڑھ لیا. اور وہ کہتی ہے بھائی جتنا مرضی ذلیل کر لو, ہم نے انجینئر کے نام کا کلمہ پڑھ لیا. اور المحنت پہ بھی میں اس کو ذلیل کرنے والا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کے بکواس تو سن لی ہوگی کہ مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اگر المحنت پر بات کرنے آ گیا تو انجینئر بھاگ جائے گا, اور جو اس کے سامنے جو چیلے چپاٹے نا وہ کچھ بھی بکواس کرے اس کو صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں. یعنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نام کا اسٹوڈنٹ کلمہ پڑھ رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. یہ اتنا بڑا بہتان مفتی طارق مسعود صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ پر لگا رہے ہیں کہ انجینئر بھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوا رہا ہے لوگوں کو. کیونکہ آپ 2 سال ہو گئے المحنت علی المفند پہ یہ بات کر رہے ہیں, اور لیکن ابھی تک انہوں نے 2 سال سے زیادہ عرصہ ہوگا بھائی صاحب, 2 سال سے زیادہ عرصہ. 2 سال کوئی معمولی دن نہیں ہے. 2 سال جتنے لوگ سن رہے ہیں نا وہ سارے گمراہ ہو رہے ہیں. اگر دلائل ہیں تو پھٹ سے بتا دینا چاہیے. 2 سال تک انتظار کروایا ہے, 2 سال کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی میں اگر المحنت پہ بات کرنے آ گیا تو انجینئر بھاگ جائے گا. لیکن 2 سال سے اس بندے نے نہ بورا کھولا ہے نہ کوئی دلائل پیش کیے ہیں المحنت علی المفند کے بارے میں, جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے سوال کیے ہیں علماء دیوبند کو المحنت کے بارے میں. تو مفتی طارق مسعود صاحب المحنت کے بارے میں تو چھوڑو, وہ تو المحنت کتاب کا نام بھی نہیں پتا تھا. جب انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھی تب انہیں پتہ چلا, یعنی کہ کوئی کتاب بھی ہے جس کا نام المحنت علی المفند ہے. اس سے پہلے مفتی صاحب نے خود اپنی زبان سے کہا کہ المحنت کے بارے میں جانتا بھی نہیں تھا. خود مفتی صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. تو میرے بھائی المحنت پہ تو رہنے دو. مفتی طارق مسعود مفتی ہیں, مفتی 7 سال 8 سال 9 سال. میں نے انڈیا میں ایک مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ 9 سال لگتے ہیں بخاری مسلم پڑھانے کے لیے, دیوبند میں فارغ ہونے کے لیے 9 سال. تو 9 سال میں مفتی صاحب نے علماء دیوبند مدرسے سے فارغ ہو کے 9 سال علم حاصل کر کے مفتی بنے. اور مفتی بننے کے بعد آج سے 4 مہینے پیچھے مفتی صاحب نے کہا تھا کہ میں نماز جمع کرنے کے اوپر بیان پوری طرح سے ریکارڈ کروں گا ریفرنس کے ساتھ. اس کے بعد میں مفتی طارق مسعود صاحب کے ہزاروں بیان آئے, ہزاروں لیکچرز آئے, لیکن مفتی طارق مسعود صاحب اس مسئلے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کلپ ریکارڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج سے پچھلے یا چند دن پہلے اور ایک ویڈیو آئی تھی ان کی کہ میں اس پر ویڈیو ریکارڈ کروں گا, میں اس پر ویڈیو ریکارڈ کروں گا, میں دلائل دوں گا, میں اس کے اوپر ریفرنس کے ساتھ ریکارڈ کروں گا. نماز جمع کرنے کا مطلب ایسا نہیں ہے, وہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہی بیان کر رہے ہیں. ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ریکارڈ کروں گا, کلپ ریکارڈ کروں گا. 4 مہینے ہو گئے, 4 مہینے کے بعد بھی آج تک مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو آج تک ریکارڈ نہیں ہوئی. کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب کو ٹائم نہیں ہے, ویلاگ شوٹ کرنے میں بیزی ہیں. جو شخص ویلاگ شوٹ کرتا ہے نا اس کو بس وہی چیز ہونی چاہیے, یار یہ کون کتابیں پڑھے گا, چاؤ اٹھاؤ 2 باتیں, ویلاگ دکھائیں گے, لوگوں کو خوش کر دیں گے, پیسہ آ جائے گا یوٹیوب سے, بس کام ختم. ارننگ تو ہو رہی ہے, چاہے آپ بیان ڈالیں اسلامک, ارننگ تب بھی ہوگی. وہاں پہ ڈانس کریں تب بھی ارننگ ہوگی, وہاں پہ ویلاگ شوٹ کریں تب بھی ارننگ ہوگی. مطلب صرف ویوز آنے سے ہے. یہ کھیل یہ عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے میرے بھائیوں, اگر مفتی طارق مسعود صاحب کو دلائل ہوتے, 4 مہینے سے مفتی طارق مسعود صاحب نماز جمع کرنے کے اوپر کلپ ریکارڈ کروا رہے ہیں. 4 مہینے تک ہم نماز جمع کر رہے ہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کا کلپ کب آ جائے گا, اور کب یہ بات جو نماز جمع کرنے یہ کب غلط ثابت ہوگا, اور ہم کب اس کو چھوڑ دیں گے. مفتی طارق مسعود صاحب کے دلائل دیکھنے کے بعد اگر ہمیں حق پتہ چلا تو ہم یہ چیز چھوڑ دیں گے, نماز جمع کرنا چھوڑ دیں گے. لیکن مفتی طارق مسعود صاحب 4 مہینے سے وہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ بھئی میں ویڈیو ریکارڈ کروں گا, میں دلائل دوں گا. ابھی تک مفتی طارق مسعود صاحب کے دلائل نہیں آئے. تو مفتی صاحب ہار گئے ہیں. ہار کر مفتی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر ایک بڑا بہتان لگایا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سامنے جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کلمہ پڑھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اپنے بابوں کے کلمے ثابت کرنے کے لیے اور اپنے بابوں کے کلموں کو چھپانے کے لیے ایک نیا بہتان لائے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے اپنے نام کا کلمہ پڑھوا رہے ہیں, یعنی اکیڈمی میں کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. دلائل ختم ہو چکے ہیں, نہ کوئی بات کرنے کا کوئی طریقہ رہ چکا ہے, گالی گلوچ بھی ہو گئی, اس کے اوپر بھی کوئی کام نہ بنا تو ایک بہتان لگا دیا کہ انجینئر نے نبوت کا دعویٰ کیا. نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائی ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نام کا کلمہ نہیں دکھا سکتے, اور نہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کسی ویڈیو سے آپ دکھا دیں کہ انجینئر نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نبی ہوں. انجینئر نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, نہ وہ کسی کو کلمہ پڑھوایا ہے. یہ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک جھوٹا بہتان ہے, جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بغض میں پاگل ہونے والے مفتی کا جھوٹا دعویٰ.
تو یہ ان کی علمی لیول ہے, یہ ان کا علمی حالت ہے. ان مفتیوں کو صرف ڈگری اور صرف پیمنٹ پیسے سے مطلب ہے. صرف مفتی طارق مسعود صاحب کو صرف پیسوں سے مطلب ہے, یوٹیوب کے ارننگ سے مطلب ہے, دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ جو شخص 2 سال سے المحنت پر بات کر رہا ہے اس نے ابھی تک کمپلیٹ کلپ ریکارڈ نہیں کیا المحنت پر, اور جو شخص 4 مہینے سے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے نمازیں جمع کرنے کے متعلق, یعنی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات سن کر, تو انہیں سدھارنے کے لیے جلد سے جلد ویڈیو ریکارڈ کرنا تھا. لیکن انہیں پتہ ہے کہ بھئی کوئی فائدہ نہیں ہے, اب ہمارے پاس کوئی دلائل نہیں ہے, زبان سے نکل گیا ریکارڈ کروں گا, لیکن دلائل تو ہونے چاہیے نا. صحیح مسلم کے نزدیک سے سارے دلائل فیل ہو جائیں گے, تو اس لیے مفتی طارق مسعود صاحب نے آج تک ویڈیو ریکارڈ نہیں کی. تو یہ ان کا علمی لیول ہے. یہ مفتی کرام ہیں, مفتی کرام, بڑے بڑے مفتی ڈونگی. جزاکم اللہ خیرہ.